عزیز طلبہ، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہم لوگوں کا سبق ہے وہ ہے مرزا غالب کی مکتوب نگاری یا خطوط نگاری۔ اس سبق کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں ہم جانیں گے کہ مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں اور مرزا غالب کے خطوط میں وہ کون سی بات تھی کہ ان کے خطوں کو ادب کا ایک اہم حصہ قرار دیا گیا۔ دوسرے لیکچر میں جو آئندہ دنوں میں آئے گا اس میں ہم مرزا غالب کے سوانح حیات جانیں گے، یعنی ان کی پوری زندگی کا مختصر خاکہ جانیں گے۔ اس کے بعد تیسرے لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ منشی ہرگوپال دفتہ کو انہوں نے خط لکھا تو اس میں کیا چیز ہے اور کس طرح سے خط لکھا وہ جانیں گا، اور اخیر ویڈیو میں ہم جانیں گے منشی نبی بخش حقیر کو جو انہوں نے خط لکھا اس کو جانیں گے۔ رہی بات خط کی تعریف کیا ہے، خط کی تعریف میں نے اردو اصناف ادب میں آپ کو بتا دیا ہے، اس کو اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ آئیے چلیے شروع کرتے ہیں کہ مکتوب نگاری کیا ہے، مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں یا خطوط نگاری کسے کہتے ہیں۔ بعض اہل قلم نے مکتوب نگاری کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے۔ ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں اعلیٰ تخلیقی ادب کی شان پائی جاتی ہے۔ مکتوب نگاری شخصی اظہار کی ایک شکل ہے۔ مکتوب نگاری کا مخاطب کوئی ایک شخص ہوتا ہے، جبکہ ادب کی دوسری اصناف میں ایک ساتھ کئی لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، جب ہم خط لکھتے ہیں تو کسی ایک خاص آدمی کو خط لکھتے ہیں، جبکہ جب ہم نظم یا غزل یا کوئی کہانی لکھتے ہیں یا انشائیہ لکھتے ہیں تو اس کو ایک ساتھ کئی لوگ پڑھ سکتے ہیں، کئی لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن خط جو ہوتا ہے کسی ایک خاص آدمی کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ ادیبوں نے ایسے عمدہ خط لکھے ہیں کہ اب مکتوب نگاری کو ایک ادبی صنف کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔ ایسے خطوط کا مطالعہ اس اعتبار سے اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے مکتوب نگاری کا مخاطب کوئی ہو، اگر مکتوب نگاری کی تحریر میں کشش ہو تو خط پڑھنے والے کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اچھے خطوط ادب پاروں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اردو نثر کی روایت میں غالب، شبلی، مہدی آفادی، چودھری محمد علی رضولوی، رشید احمد صدیقی، سعادت حسن منٹو، میرا جی اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے خطوط نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اب آئیے مرزا غالب کے خطوط کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی وہ ہم جانتے ہیں۔ مرزا غالب جیسا کہ آپ کو لکھا ہوا ہے 1797 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1869 میں انتقال۔ غالب میں نثر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا۔ ان کی 3 کتابیں پنج آہنگ، مہر نیمروز اور دبستو قابل ذکر ہے۔ اردو میں ان کے 4 نثری نثارے ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابوں پر دیباچے، تقریض اور کچھ متفرق تحریریں بھی لکھی تھیں۔ ان میں غالب کی نثر عام طور پر صاف اور سادہ ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا نثری کارنامہ ان کے خطوط ہیں۔ غالب نے اردو خطوط نگاری کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ بقول حالی الطاف حسین حالی کیا لکھتے ہیں؟ مرزا کے اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا، نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں اختیار کیا، نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی۔ مرزا نے مراسلے کو مکالمہ بنا لیا، یعنی جو ہم لکھتے ہیں اس کو ہم لوگ مراسلہ کہتے ہیں، مکالمہ یعنی بات چیت۔ یعنی مرزا غالب نے اپنے خطوط میں ایسا جواب لکھا، ایسا لکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خط نہیں ہے بلکہ آمنے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ان کے اردو خطوط میں ان کی اپنی زندگی اور زمانے کے بہت دلچسپ نقشے
سمٹ آئے ہیں۔ خاص طور پر 1857 کے آس پاس کا ماحول غالب کے خطوط میں جس تفصیل کے ساتھ رونما ہوا ہے اس کے پیش نظر یہ خطوط ایک تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلی بہت مشہور ہوئے۔ غالب نے جو اسلوب اختیار کیا تھا اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی۔ واقعہ نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کے عناصر بھی غالب کے نثر میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے غالب کے خطوط جو ہے اتنے اہم ہیں، اور غالب کے خطوط کو وہ مقام حاصل ہے کہ اردو ادب کے اہم پاروں میں اسے رکھا گیا ہے، اور اردو ادب کے سادہ نثر کا آغاز جو ہے اگر میں کہوں کہ غالب کے خطوط سے ہوتا ہے اور میر امن کے باغ و بہار سے ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ شکریہ۔